بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی عنایت سے مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں تمام لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلس کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی صحت کی قدر کرتے ہوئے اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً ناظرین کرام، آج کے دور کے اندر سبھی لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اپنی صحت کو بھول جاتے ہیں، پھر اپنے زبان کے چسکوں کو اور زبان کے ذائقے کو ذہن میں رکھتے ہیں، اور اسی زبان کے ذائقے کو برقرار رکھتے ہوئے یکے بعد دیگرے کئی نعمتوں کو استعمال کرنا، کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری صحت کے لیے یہ غذا مفید ہے، ایک مضر ہے۔ ہماری صحت کے لیے کہیں یہ وبال تو نہیں ہو جائے گی، کہیں صحت کو بہت زیادہ نقصان تو نہیں ہو جائے گا۔ ہمیں اس کا اندازہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں یہاں محسوس ہوتا ہے کہ ڈکار کیوں نہیں آ رہی، کھانا ہضم کیوں نہیں ہو رہا۔ پھر حکما سے، معالجین سے رابطہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ معدے پر بوجھ ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جو ہے پیٹ میں بہت زیادہ بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، معدے میں بہت زیادہ بھاری پن محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت کرام، معدہ کس کا بھاری ہوتا ہے؟ جس نے بھاری کیا ہوتا ہے، جس نے جو ہے بہت زیادہ کھانا کھایا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی غذاؤں کے اندر خاص طور پر یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، صحت کو ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تو یہ دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات کہ آپ نے کھانا خوب چبا کر کھانا ہے، کھانا خوب چبا کر کھانا ہے، اور سادے لفظوں میں کہا کرتا ہوں، آسان سی بات سمجھایا کرتا ہوں، بس جس کے منہ میں جتنے دانت ہیں اسے ایک نوالے کو اتنی مرتبہ چبا کر کھانا چاہیے۔ جو شخص ایک کھانے کے ایک نوالے کو اتنی مرتبہ چبائے جتنے اس کے منہ میں دانت ہیں، مثال کے طور پر بچہ ہے 20 دانت ہیں، 16 دانت ہیں، اتنی مرتبہ ایک نوالے کو چبائے۔ بڑے ہیں تو یقیناً ان کی 32 تو آ گئی ہے، اب بہت زیادہ بزرگ ہو گئے اب ان کے دانت گر گئے، ارے وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو ماشاءاللہ تیار دانت بھی، آرٹیفیشل دانت بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اب اس کم سے کم آپ کو اس کھانے کو، جو بزرگ ہو چکے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ ایسا کھانا کھائیں جو زود ہضم بھی ہو اور زیادہ سخت بھی نہ ہو۔ یعنی کہ بزرگوں کے لیے ہمیشہ دلیا وغیرہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اور زیادہ سخت غذائیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر روٹی وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کو سرید بنا کر، یعنی ہاتھوں سے اسے کہا جاتا ہے نا، جیسے بچپن میں چوری بنائی جاتی ہے، اسی طریقے سے شوربے والے کھانے کے اندر کھانے کو جو ہے وہ سرید بنا کر کھایا جائے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانوں میں سے کھانا بھی ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، دوسری بات جو ہے، ایک تو یہ کہ خوب چبا کر کھانا کھایا جائے، اور دوسری بات ہے کہ اپنے پیٹ کے، اپنے بیگ کے، جو اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ایک بیگ دیا نا، یہ پیٹ ہمارا ایک بیگ ہے، اس بیگ کو اتنا نہ بھریں، کیونکہ دوبارہ بھی آپ کا ہی ہے، اور آپ نے اگر آپ اس کو اتنا بھریں گے تو پھر یہ وبال جان بن جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے ہمیشہ اس ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، تین حصے بھوک آپ کی باقی ہو اور آپ کھانا چھوڑ دیں۔ اگر آپ صحت مند زندگی، آپ یاد رکھیے دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں، بڑے بڑے امراض کا شکار ہیں، ان کو پوچھ لیجئے کہ تم کیوں اس مرض کا شکار ہوئے ہو، تو وہ آپ کو خود جواب دیں گے، ہم اس مرض کا شکار اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے خوب دبا کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ہم نے کہا نا، مال مفت دل بے رحم مال مفت دل بے رحم۔ شادی بیاہوں میں تو اس کے اثرات کچھ زیادہ ہی نظر آتے ہیں، کہیں پارٹی فنکشن کے اندر ہو تو وہاں اور ہی صورتحال نظر آتی ہیں۔ تو ہمیں خاص طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ناظرین کرام، دسترخوان پر بیٹھے تو کھانے میں بھوک رکھ کر، آپ کی بھوک باقی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانا کھاؤں میں، اور لیکن آپ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا،
بس اب آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی حکیم صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ آپ نے ایک تو کھانے کو خوب چبا کر کھایا، اور دوسرا جو ہے ماشاءاللہ آپ نے کھانا بھی تھوڑا کھایا، خوب دبا کر نہیں کھایا. جو ناظرین کرام یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ صحت مند زندگی کو انجوائے کریں گے. دنیا میں آج جتنے لوگ بیمار ہیں وہ کم کھانے کی وجہ سے نہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت بری زندگی نصیب فرمائے. ناظرین کرام وقت ہوا آپ کی کالز کا، اور ماشاءاللہ کالر لائن پر آ چکے ہیں، یہ کے بعد دیگر سب کو موقع دیتے ہیں. فرسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو جی، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام، عمر، وزن، شہر. جی میرا نام نرمل ہے اور 70 سے اوپر ہوں میں، تو کیا نام وزن بتائیں؟ میرا اباؤٹ نروا. 50 کے قریب ہے. تو کپل آف ویکس اگو میں نے، ہیلو جی جی کیا نام بتایا آپ نے؟ نرمل. نرما. جی اچھا نرما. اچھا عمر کتنی بتائی؟ 50. 70 جی، اور وزن 50 کے جی. نیرلی 50 ہے. ٹھیک ہے، بتائیے سوال کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو پوچھا تھا 2 ویک پہلے، میرے جی. ہاتھوں پہ نا انگلیوں کے نخنے کے نیچے کچھ خارش سی آ گئی تھی، وہ لگانے سے نا. تو کیا؟ آپ نے میرے کو کچھ ہدایت دی تھی. جی تو میں آپ نے کہا تھا کہ میرے کو بعد میں فون کرنا کیسا آپ کا فیڈ حال بیک ہے، دینا، ابھی فیڈ بیک. ہاتھ جی ٹھیک ہوئے کہ نہیں. تو میں چند لفظوں میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، اگر اجازت ہو تو. جی جی بالکل 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 کہیں، بالکل اوکے کہیں، بلا مبالغہ کہیں. جی، تھینک یو. میں نے لکھا ہے کہ نہ کوئی اسٹیرائڈ، نہ کوئی ٹیکے، سب جادو منتر پڑ گئے پھیکے. اچھا. آپ حکیم ہیں بڑے کمال، آپ کی حکمت بے مثال. جنجر میتھی خوب کھلاتے، تیل کلونجی کانوں ڈلواتے. میرے ہاتھ پہ ہو گئی خارش، میتھی سرسوں کی دی ہدایت. چند دنوں میں مل گئی کافی راحت. الحمدللہ. چند نسخوں سے کرے علاج، آپ کی حکمت بے مثال. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جو کوئی تارے گنتا ساری رات، نیند نہ آئے، کروٹ بدل بدل رات بتائے. بس تلووں پہ مالش کروائے، بس پھر تو کوئی جگائے. کتنا بھی چلائے، میٹھے سپنوں سے نکال نہ پائے. ماشاءاللہ. اور صبح اٹھتے ہی بس مسکرائے. ماشاءاللہ خدا نے ماشاءاللہ. دیا ہے آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ. اللہ. دعا کروں ہر دم کہ آپ کو رکھے سدا سلامت، اور آپ پر رحمتوں کی ہو برسات. آمین آمین اللہم آمین. آپ کی محبتوں کا اور آپ کی شاعری کا کہ آپ نے اتنے پرذوق انداز کے اندر یہ ماشاءاللہ ہمارے نسخوں کو بیان کیا اور اس کی افادیت کے بارے میں بیان کیا. سچی بات ہے کہ دلی طور پر خوشی ہوئی، اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر قسم کے دیر پا موذی امراض سے اللہ کریم آپ کو محفوظ فرمائے. آپ کی بڑی بڑی نوازش. بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین. ناظرین کرام آپ کو بتاتا چلوں اس میں میرا کوئی. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ کالس کو شامل کریں پھر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. نام؟ وعلیکم السلام. نام، عمر، وزن، شہر. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، آپ بہت پسند ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. لیکن میرا سوال صرف ایک سوال، اگر آپ جواب دے دیں، وہ یہ کہ شعبان کے 15 روزے تو ہو گئے، کیا ہم پیر اور جمعرات کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نہیں رکھنے چاہیے اس کے بعد. نہیں، اس مہینے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. آپ رکھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ سنت بھی ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا. آپ رکھ سکتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ بہت برکت دیتا ہے آپ کو. جی ناظرین کرام، کبھی کبھار انسان کوئی بھی ہے نا، اس کی جب اپنی تعریفیں سنتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے تو اس کا نفس خوش ہوتا ہے. تو ہمارے اساتذہ بالخصوص ہمارے والد گرامی کی ہمیشہ یہ نصیحت ہے کہ انسان ایسے موقع پر صرف یہ ذہن میں رکھے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرے رب کی کرم نوازی ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں.
اور میری ایک دلی ہمیشہ یہ چاہت رہی ہے کہ میرے جتنے UK یورپ میں رہنے والے ناظرین ہیں ان کو میں کیسے ایک پرسکون زندگی دے سکوں، ان کو کیسے میں راحت بھری زندگی ان کو مل سکے کہ یہ اپنی صحت کی تندرستی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے لوگ ملتے ہیں، راہ گزرتے بھی ملتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، میرے نسخوں کو استعمال کرتے ہیں۔ پرسوں ایک لیبیا سے ایک کال آئی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، صرف اور صرف میں آپ کو کال اس لیے کر رہی ہوں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اس بات پر کہ آپ نے جو مجھے قہوے کا نسخہ بتلایا، یہ قہوہ آپ کا ایسا زبردست ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کن کن امراض کا، وہ بیچاری لاتعداد اپنے مرضوں کو، میں نے کہا آپ نے کس مرض کے لیے اس کو استعمال کیا، کہنے لگی میں کس مرض کا نام لوں، مجھے نہ جانے کون کون سے مرض تھے۔ تو الحمدللہ انہوں نے وہ قہوہ استعمال کیا تو بتا رہی تھی کہ اس سے مجھے لاتعداد بیماریوں سے شفا ملنے لگی ہے۔ تو ناظرین کرام یقیناً گھر بیٹھے ان کچن کے اندر موجود اجزاء سے جو آج سے پہلے اتنی آسانی کے ساتھ یہ علاج میسر بھی نہیں تھے، اتنے نسخے بھی لوگوں کو معلوم نہیں تھے، یہاں تک کہ UK یورپ میں رہنے والی جو مائیں ہیں یہ بیچاری تو ظاہری بات ہے جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر رہنے والی مائیں ہیں جن کی گروتھ وہاں ہوئی ہے تو ان کو آبا و اجداد سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نیچرل ریمیڈی مل گئی ہے، لیکن جو UK یورپ میں رہنے والی مائیں تھیں انہیں کوئی بھی کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اور یہ سب باتیں جو ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ میرے آپ حضرات ہی کے ہیں۔ پچھلے دن ایک ماں جی کال کر رہی تھی، کہنے لگی کہ میں جب بھی پروگرام شروع ہوتا ہے میں اپنی بیٹیوں کو کال کرتی ہوں، میری 3 بیٹیاں، تینوں کو کال کرتی ہوں، حکیم صاحب کا پروگرام شروع ہو گیا، نسخہ لکھ لو، نوٹ کر لو، تمہارے بچے ہم نے تو دنیا گزار لی ہے، زندگی گزار لی ہے، اب تمہارے بچے ہیں، کل تم نے زندگی گزارنی ہے، ان نسخوں کو نوٹ کرو، استعمال کرو۔ تو ناظرین کرام ماشاءاللہ اسلام چینل کا اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ اور اسلام چینل نے ماشاءاللہ آپ حضرات کو گھر بیٹھے ماشاءاللہ آپ کے علاج معالجے کے لیے آپ ہی کے کچن سے ماشاءاللہ اس طرح اویئرنیس کا ایک پروگرام دیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح مخلوق خدا کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کریم انہیں مکمل شفا یابی نصیب فرمائے۔ چلتے ناظرین کرام ایک مختصر سی بریک کی طرف، بریک سے واپس انشاءاللہ ہمارا پروگرام جاری۔ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اور الحمدللہ آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت جاری ہے۔ اور ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ کے سوالات جو مجھ تک پہنچتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے جوابات جلد از جلد دے دی جائیں اسی پروگرام کے اندر۔ تو ابھی لائیو کال آن ایئر ہے، آپ ماشاءاللہ کال کر سکتے ہیں، کھول دی گئی ہیں اور ماشاءاللہ العزیز آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ میرے پاس تو سوالات ماشاءاللہ کافی آتے رہتے ہیں۔ ایک سوال جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا اس کے سوال کا جواب لیکن دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں، خاص طور پر UK یورپ میں رہنے والے اکثر حضرات جو ہے وہ مختلف اپنے جسمانی خاص طور پر میرے بزرگ حضرات وہ مختلف جسمانی کمزوری اور خاص طور پر جوڑوں میں درد اس کی شکایت کرتے ہیں۔ تو میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے مفید جو میرا ایک مشورہ آپ لوگوں کے لیے ہے جو جسم میں دردوں کی شکایت کرتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ ایک تو بزرگ ہو چکے ہیں تو ان کو مساج جسم کا نہیں چھوڑنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہفتے میں 7 دن ہے تو ابھی کم سے کم آپ نے ہفتے میں 3 دن اپنے جسم کا مساج کرنا ہے۔ بیٹیاں ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی بیٹیاں اپنی باریاں لگوائیں۔ دیکھیں خوش نصیب ہے وہ اولادیں جنہیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہی تو قسم، یہی دیکھیں ہم دنیا جہان کے بڑے سے بڑے لوگوں کے بڑے سے بڑے لوگوں کی خدمت کریں، سب کچھ کریں، وہ ریوارڈ نہیں ملنا۔ ریوارڈ صرف حدیث مبارکہ میں ہے ماں باپ کی خدمت میں ملنا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے جو کچھ ملنا ہے وہ دنیا کی کسی دیکھیں ان کو دیکھنا ہی، فرمایا اس کو دیکھنا ہی مقبول حج کے برابر ثواب ہے، تو ان کی خدمت کرنے والے کو کیا اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ سبحان اللہ اس کا ریٹرن تو آخرت میں تو ملے گا انشاءاللہ، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا جو ہے ریٹرن نصیب فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس معاملے کو ادھار نہیں چھوڑتے، یہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں نقد چھوڑتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت گزارے ہیں آج دیکھ لیں ان کو کیا معاملات ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے اولادوں کو آگے بڑھنا چاہیے، خاص طور پر بزرگ جب ہو جائیں تو ان کو مساج جو ہے یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ اپنی امی کی صحت چاہتی ہیں تو کم سے کم ویک میں 2 سے 3 دفعہ ان کے سر کا مساج،
ان کے پاؤں کا مساج، ان کے ہاتھوں کا مساج. جس طرح ایک معصوم بچے کو مساج کی ضرورت ہوتی ہے نا، اب UK یورپ میں رہنے والی ماؤں کو کیا معلوم مساج کیا چیز ہے. وہ تو آرٹیفیشل مساج سینٹر میں جا کر جو ہے وہ بچوں کو مساج وغیرہ جو ہے وہ یعنی کہ ان سے اپنے کبھی انسان کو تکلیف ہو جائے ان سے کرواتے ہیں. بس خود گھر میں کریں، بہت آسان طریقہ ہے. آج کل کیا مشکل ہے؟ دیکھیں وہ پرانی دیسی مائیں جو کیا کرتی تھی. تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں. اچھا بزرگ والد صاحب ہیں تو اولادوں سے کہوں گا، بیٹوں سے، یار تم کام کاج میں بہت زیادہ بزی ہو، کام کاج کرتے رہو لیکن ابو کے جسم کا مساج ضرور کرو. اور مساج کے لیے میں ہمیشہ 3 تیل ریفر کرتا ہوں، کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل اور تل کا تیل. اور اس کے علاوہ جسم میں بہت زیادہ دردیں ہیں تو اس کے لیے بہت مفید یہ ہے کہ آپ سرسوں کا تیل لے لیں، آدھا پاؤ 100 گرام سرسوں کا تیل لے لیں، آدھا پاؤ جو ہے اس میں آپ لہسن چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس میں ڈال دیں اور اس لہسن کو خوب جلا دیں. اس کے اندر جب وہ جل جائے ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے تیل کو گرم کرنا ہے اور اس کے اندر اس لہسن کو جلانا ہے، فل آگ پہ نہیں کرنا ہے. اچھا پھر اس تیل کو چھان کر باقی جو 3 تیل ہیں اس کے اندر شامل کر لینا ہے اور اس سے اپنے جسم کا مساج کرنا. یقین جانے دل سے دعائیں دیں گے آپ لوگ، جس طرح ماشاءاللہ آپ لوگ دیتے بھی ہیں. اللہ سلامت رکھے. ناظرین کرام ماشاءاللہ کال جو ہے وہ کھول دی گئی ہے اور انشاءاللہ العزیز ابھی آپ کو شامل کریں گے ہم انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ خاص طور پر جو دوسرا ایک بڑا مسئلہ میرے سامنے آتا ہے وہ ہے اکثر جو ہمارے UK کے اندر رہنے والے ہیں وہ کولیسٹرول کی شکایت کرتے ہیں. کولیسٹرول کی شکایت کرتے ہیں اور کولیسٹرول کے لیے وہ پوچھتے ہیں کہ میرا جگر جو ہے، میرا لیور جو ہے وہ فیٹی ہو چکا ہے. اچھا اسی طریقے سے میرے ڈاکٹروں نے دل کے آپریشن کا لکھا ہے، یہ صورتحال ہے، دل ان کا کمزور ہو چکا ہے. اس کے لیے میں نارمل لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہفتے میں 2 دن آپ لہسن استعمال کریں، صبح نہار منہ 1 عدد آرگینک لہسن لے لیں. اچھا زیادہ جن کا بلڈ آلریڈی پتلا ہے یہ ذہن میں رکھیں. اچھا جو خون پتلا کرنے والی گولیاں کھاتے ہیں تو انہیں لہسن کا زیادہ استعمال بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو انہیں یہ چاہیے کہ ہفتے میں 1 دفعہ استعمال کریں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. تو ماشاءاللہ صبح کے وقت میں کیا کر لیں، 1 عدد لہسن لے لیں، اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں. اچھا اگر آپ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں اور آپ کا معدہ لہسن قبول نہیں کرتا، آپ کے سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے یا آپ کو وہ ہضم نہیں ہوتا، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لہسن کو تھوڑا سا یعنی کہ توے پر اس کو رکھ لیں چھلکے سمیت اور اس کو جو ہے تھوڑا سا اوپر سے کوئی یعنی اس کو ڈھانپ دیں اور پھر اس کو تھوڑی دیر میں پلٹ دیں تو وہ اندر سے بالکل نرم ہو جائے گا، ملائم ہو جائے گا. اور اس کو چھلکا اتار لیں، چھلکا خود بہت آسانی سے اتر جائے گا کیونکہ وہ لہسن جو ہے اندر سے سافٹ ہو چکا ہوگا. اور اس کو جو ہے پھر آپ ماشاءاللہ تھوڑا سا چھوٹا کاٹ کے پانی کے ساتھ کھا لیں، سادے پانی کے ساتھ. اور اس کا سب سے بہترین مفید جو ہے بہترین ٹائم جو ہے وہ تو رات کو بھی لے سکتے ہیں اور صبح کے وقت میں بھی لے سکتے ہیں، رات کو سوتے وقت بھی لے سکتے ہیں اور صبح کے وقت میں بھی لے سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر صبح ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتے کے درمیان میں بھی آپ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سیریل وغیرہ کوئی لیتے ہیں تو سیریل کے درمیان میں آپ نے تھوڑا سا سیریل کھا لیا اور اس کے درمیان میں آپ نے چھوٹا لہسن کیا، اس کو چھوٹے پیسز کر لیا، وہ کھا لیا، اوپر سے جو ہے اپنا سیریل کھا رہے ہیں. ماشاءاللہ وہ جو ہے آپ کو نقصان بھی نہیں دے گا زیادہ، خاص طور پر جن کے معدہ قبول نہیں کرتا تو وہ آسانی کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین کرام ماشاءاللہ لائن جو ہے وہ کھول دی گئی ہے اور کبھی کبھار یہ آپ حضرات کو موقع ملتا ہے تو جو ہے انشاءاللہ ابھی آپ کی کالز کو ہم شامل کریں گے، آپ کال کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ میں ذکر کروں خاص طور پر جن کو جو ہے جسم میں درد ہوتا ہے، اس کا میں نے ذکر کر دیا. خاص طور پر جن کو کولیسٹرول کی شکایت ہے اس کے لیے یہ ایک مفید ہے. دوسرا جو ہے وہ کیا کرے، خاص طور پر اپنے کھانوں کے اندر دیکھیں ہم جیسے ہمیں باہر کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے ہمارے جو اندر کی شریانیں ہیں، چاہے وہ دل کی شریانیں ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہماری نالی ہے، یہ ہمیں اس کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں، دیکھیں اندر کی صفائی کو ہمیں رکھنا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارے دل کے وال بلاک ہو جائیں گے، ہمارے جو ہے ہماری آنتیں جو ہے وہ چوک ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ ہم غذاؤں کے اندر کیا کھاتے ہیں، ہم زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں، زیادہ ہم جو ہے وہ یعنی کہ خشک کھانے کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کیا کھا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایسے غذائیں زیادہ کھاتے ہیں جس میں بٹر کا استعمال زیادہ ہے، جس میں یعنی کہ یہ ایسے آئل کا استعمال زیادہ ہے جو جمتا ہے اندر جا کر، آنتوں میں بھی جم جاتا ہے. تو اندرونی طور پر صفائی کی ضرورت ہے. جو لہسن جو ہے نا اس میں یہ کام کرتا ہے کہ وہ اندرونی طور پر صفائی بھی کر دیتا ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ کھانے کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ کھانے کے بعد آپ کو پانی نہیں پینا، بلکہ کھانے کے بعد زیادہ آپ کو طبیعت میں وہ کیفیت ہو رہی ہے تو آدھی یعنی 1 کوارٹر روٹی لے کر
सूखी खाया करें, आराम आराम से खूब चबा चबा कर मजे लेकर आराम से, ये एक सिस्टम बना लें तो आप ये देखें, एक तो आपको तेजाबियत भी नहीं होगी, दूसरा ये कि इंशाल्लाह आपकी सेहत इंशाल्लाह बेहतर होगी। कॉल से इनको शामिल करेंगे जी। फर्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अकीम साहब आप कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नाम, उम्र, वजन, शहर। मेरा नाम जरका है और मेरी उम्र जो है ना 38 है। एंड और क्या पूछे आपने? सॉरी जी वजन कितना है? जी, वजन मेरा 100 है ज्यादा। अच्छा मेरा यूपी में अच्छा, रहती हूँ आपने तो नाम बताया जरका। जी जरका मेरा नाम ठीक है माशाल्लाह। अच्छा बताइए सवाल क्या है? है। अकीम साहब 3 मंथ हो गए हैं तो मेरे जो है ना वो पीरियड नहीं आ रहे, तो डॉक्टर से मैंने बात की है तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे स्टॉप हो गए हैं। तो मैंने बोला अभी मेरी इतनी एज भी नहीं है तो स्टॉप कैसे हो गए हैं? बोलते हैं हो सकता है खून की कमी की वजह से, इसलिए ब्लड की बहुत मुझे कमी रहती है, शायद हो सकता है वेट ज़्यादा है इस वजह से। मुझे दूसरा वज़न का प्लीज़ बताएं। वज़न मेरा ज़्यादा है तो मैं कोशिश करती हूँ उसको कंट्रोल करूँ मगर होता ही नहीं है, बहुत परेशान हूँ मैं इसकी अच्छा ये वजह बताएं से, वेट की कि वजह मेरा से। प्रोग्राम कितना अरसे से देख रही हैं आप? जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं देख रही हूँ, मगर आपसे बात सिर्फ 2-3 टाइम हुई है आपसे मेरी। ये 5 साल से आपने फायदा क्यों नहीं उठाया हमारे प्रोग्राम से? जी, एक दफ़ा जो मुझे कुछ और पेट की प्रॉब्लम थी तो मैंने आपसे पूछा था, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ था। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, अपनी सेहत का ख्याल करें और बाकी मैं ज़िक्र करता हूँ कि वज़न को कैसे कम किया जाए, बाकी इंशाल्लाह आपकी तकलीफ भी प्लीज़ दूर हो मुझे जाएगी अल्लाह वज़न का पाक की लाज़िम तरफ। बताएँ और प्लीज़ मुझे पीरियड का बताएँ, वो क्यों स्टॉप हो गए इतनी जल्दी? अच्छा क्यों इसके अलावा हुआ? आपके बच्चे कितने? वैसे एवरी मंथ होते थे सही डेट पे, नहीं, नहीं तो आपके अभी फिर आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 3 हैं, 2 माशाल्लाह। अभी 3 लास्ट मतलब लास्ट जो है आपका लास्ट बेबी में वो बच्चा 10 है साल कितना की है? बच्ची है मेरी। जी, 10 साल की। जी सबसे छोटी 10 साल की है। अच्छा इसके अलावा आपके पीरियड जो है ये पिछले 6 मंथ के अंदर ठीक होते रहे? जी, वो अभी ये जनवरी 1 जब नया साल नहीं हुआ तो उस टाइम मेरे स्टॉप हुए हैं, तो पहले दिसंबर में उससे आए पहले थे। ठीक थे? उससे पहले ठीक थे? जी, उससे पहले ठीक है, बिल्कुल सही नॉर्मल अच्छा, आ रहे थे। मुझे अच्छा सिर्फ ठीक है। थोड़ी बवासीर की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मेरा ब्लड ज़ाया जाता था, मगर फिर मैंने स्टॉप की चिलीज़ खाना, तो अभी फिर वो ठीक आ रहे थे, कभी मेरा नुक्स नहीं हुआ, कभी स्टॉप नहीं अच्छा हुए थे। अच्छा आपको खूनी जो बवासीर थी उसके लिए आपने कौन-सी मेडिसिन इस्तेमाल की? मैंने कोई नहीं की, बस मैंने मच्छी वाला खाना स्टॉप किया था और खुद स्टॉप हो गई। और प्लीज़ अगर आप माइंड ना करो तो प्लीज़ मुझे कौन-सा अपना नंबर। आप प्रोग्राम देखें, मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको शिफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कॉलर अस्सलामु अलैकुम। जी, दोबारा शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह सवाल के जवाब देते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम बढ़ते हैं, दोबारा जवाब देंगे। अच्छा जी, हमारी बहन है ज़रक़ा, इनकी उम्र 38 है और 100 केजी इनका वज़न है। 3 महीने हो गए इनको पीरियड नहीं हो रहे और इसके अलावा जो है बता रही थी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके अय्याम ख़त्म हो चुके हैं। वज़न भी इनका ज़्यादा है, खुद भी इस चीज़ का एहसास कर रही हैं कि वज़न ज़्यादा है, वज़न कम करने के लिए कुछ बतलाएँ। और तकरीबन बवासीर को उनको तकलीफ़ थी और खूनी बवासीर थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई। तो देखें एक तो ये है कि पीरियड नहीं होते, एक तो ये आपको खुद नॉर्मल आपको इस चीज़ का एहसास हो गया कि आपका वज़न ज़्यादा है और उमूमन ख़ास तौर पर जिन बच्चियों का वज़न ज़्यादा होता है, जिन ख़वातीन का वज़न ज़्यादा होता है, उनमें ये तकलीफ़ एक नॉर्मल है, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वज़न कम करने के लिए मेरी जो बेहतरीन आप कहें ना यूके के अंदर बेहतरीन नुस्खे में से सबसे बेहतरीन नुस्खा कहवे का है। तो आप मेरा कहवा इस्तेमाल करें, इसी कहवे से माशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अंदर कई लोगों ने कॉल किया जिन्होंने बताया कि हमने इतना केजी लूज़ किया, इतने महीने के अंदर इतना केजी लूज़ किया। तो आप भी अपना वेट जो है इस कहवे के ज़रिए कम कर सकते हैं, लेकिन इस कहवे को नोट कर लें, इस कहवे को पाबंदी से इस्तेमाल करें। ये कहवा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए एक मर्ज़ के लिए नहीं बल्कि आपका जो दूसरा मर्ज़ है पीरियड का, उसके लिए भी ये मुफ़ीद है। अच्छा उसमें नोट कर लें, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें आपके लिए इज़ाफ़ी शामिल करनी होंगी उसमें। आप ये सौंफ 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, दालचीनी 3 इंच का टुकड़ा और अदरक जो है 1 से तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा और अजवाइन 1 टीस्पून और सूखा पुदीना जो है वो 1 टीस्पून
اور اس میں 2 عدد چھوٹی الائچی اور 1 ٹی اسپون اس میں میتھی دانہ آپ استعمال کریں گی. تو اس کا قہوہ تیار کریں گی. اور قہوے کے اچھا اور میٹھا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, گڑ ڈال دیں میٹھے کے لیے. چینی وغیرہ وائٹ شوگر بالکل بند کر دیں, وائٹ شوگر کا استعمال نہ کریں, چکن کا استعمال نہ کریں, یہ پرہیز ہے. اس کے علاوہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ ضرور کھائیں, انجوائے کریں اس کو, لیکن یہ قہوے کو آپ نے روزانہ پابندی کے ساتھ 3 ٹائم پینا ہے, صبح ناشتے کے بعد بھی, دوپہر کو لنچ کے بعد بھی, اور رات کو ڈنر کے بعد بھی. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس قہوے کو پینا ہے. آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ویٹ بھی آہستہ آہستہ لوز ہوتا چلا جائے گا, اور غیر محسوس طریقے سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آج لوگ ویٹ کو لوز کرنے کے لیے نہ جانے کتنی ڈائٹ کرتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں. ہاں, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز ضرور کرنا ہوگا. اس موقع پہ جب انسان کا وزن بڑھتا ہے تو تلی ہوئی چیزیں تھوڑی سی بھی استعمال کرنے سے انسان کا وزن اور زیادہ جلدی بڑھتا ہے. تو تلی ہوئی چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے ایک قہوہ تو یہ آپ نے لازمی طور پر استعمال کرنا ہے, اور اس کے اندر کیا ہے, 2 کپ پانی ڈالیں اور یہ ساری چیزیں ڈالیں, اور جب وہ 1 کپ رہ جائے اس کو اتار کر اس قہوے کو پیتے رہیں, تو اس سے انشاءاللہ شفا یابی ہوگی. کچھ اور نسخہ بھی تھا, میں ذکر کروں گا, لیکن ابھی جو ہے کچھ کالز ہیں. اچھا, اس کے علاوہ سورہ طارق اول آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پابندی کے ساتھ صبح اور شام 3 طبق پڑھ کر جو اپنے پر پھونک لیا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کچھ کالر ہیں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میری وعلیکم آواز السلام. آ رہی ہے؟ جی جی, گرج کی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی فرمائیے. بیٹا, میں آج باتھ روم میں کمر کے بل گر گئی. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے, آپ پر اپنا مزید فضل اور کرم فرمائے. ہلو, جی جی, میں سن رہا ہوں, فرمائیے فرمائیے. اب آپ کو کہیں چوٹ لگ گئی؟ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ میں ذکر کرتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرمائے. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حکیم صاحب, مجھے اپنی ساس صاحبہ کے لیے پوچھنا ہے. جی فرمائیے. ان کا نام؟ ان کا نام پروین اختر. پروین اختر کی عمر؟ 58. وزن؟ وزن 11 اسٹون. جی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ ان کے لیے سوال یہ ہے کہ ان کو تقریباً 20 سال سے الرجی ہے. ان کو جب بھی جیسے سردی لگتی ہے ان کے پورے جسم پہ خارش ہو جاتی ہے, جیسے ہاتھوں پیروں پہ اور فیس پہ بھی. اور جب بھی وہ جیسے کوئی گرم مسالہ یا جیسے ہانڈی میں استعمال کریں تو اس سے ان کی فیس پہ ایسے ڈاٹ سے پڑ جاتے ہیں, بلیک بلیک ڈاٹ ہو جاتے ہیں اس سے. اچھا, اس کے علاوہ ان کو گرمی سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے یا صرف سردی سے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, صرف سردی سے ان کو ایسے ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. باقی میڈیسن کس چیز کی لے رہی ہیں؟ بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے ان کا؟ بلڈ پریشر ان کا ٹھیک ہے, باقی سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ. ان کو شوگر نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, باقی صرف ان کو یہ الرجی کا تھوڑا ہے پرابلم. ٹھیک ہے, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا کلی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. پروگرام دیکھیں آپ انشاءاللہ. نیکسٹ کال آجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ, میرے بزرگوں, نام, عمر, وزن, شہر؟ میرا نام منظور الحسن ہے. او ماشاءاللہ, منظور الحسن صاحب, بڑا خوبصورت نام ہے آپ کا. عمر کتنی ہے آپ کی؟ کیا؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میرا نام منظور الحسن. آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر, آپ کی ایج؟ میری عمر ہے 85 ایئر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وزن؟ سوری, وزن کتنا ہے آپ کا؟ ویٹ کر لوں. آپ کا وزن کتنا ہے؟ 85 ایئر. جی جی, آپ کا یہ تو آپ کی عمر ہو گئی. آپ کا ویٹ کتنا ہے, وزن کتنا ہے آپ کا؟ میں نے کبھی وزن تولا ہی نہیں.
الحمدللہ. آپ نارمل نظر آتے ہیں, موٹے تازے نظر آتے ہیں, کیسے نظر آتے ہیں؟ پتلے دبلے نظر آتے ہیں؟ میں واکنگ میں رہتا ہوں اور اپنا گاڑ ہے. چلے اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ فرمائیے, سوال کیا ہے آپ کا؟ حکیم صاحب سے یہ سیکرٹ بات کر رہی ہیں. جی جی فرمائیے, میں سن رہا ہوں, آپ کیجئے, بات کیجئے. بڑی معذرت کے ساتھ, جو ان کے بزرگ ہوتے ہیں نا, ان کو ظاہری بات ہے یہاں ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے گھر والے, انہیں یہ چاہیے کہ جب بزرگ ہیں تو ان کی بات کو سن لیں, نوٹ کر لیں, لکھ لیں, پھر مجھے کال کر کے بتا دیں تو آسانی ہو جاتی ہے. ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے, ہمارے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خرمی اور سے ٹھیک جی ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. نام عمر, وزن شہر. نام سکینہ بیگم. سکینہ بیگم. وزن 69 کلو. اور عمر 67. ماشاء اللہ. فرمائیے میں بزرگ. بال بڑے گرنے ہیں. بال گرتے ہیں؟ جی. اچھا, اب بال جو ہے ظاہری بات, اب عمر زیادہ ہوگی, عمر تو اب جو ہے بال تو گرنا ہی ہے, لیکن میں پھر بھی ذکر کرتا ہوں. یہ بتائیے کہ میڈیسن کس کس چیز کی لے رہی ہیں؟ جی کس کس چیزوں کی دوائیاں استعمال کر رہی ہیں؟ کوئی اچھا, ان کو بلڈ پریشر ہے؟ جی بلڈ پریشر ہے؟ نہیں. اچھا, شوگر ہے؟ شوگر بلڈ پریشر جو ہائی چکا رہا زیادہ. ہاں بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, اس لیے میں نے پوچھا نا, گولیاں کھائی کے تو بلڈ پریشر ہائی چکا رہا. اسی لیے میں نے ذکر کیا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, باقی شوگر بھی نہیں ہے الحمدللہ. اور مہربانی ہے. باقی میں ذکر کرتا ہوں, بزرگوں پروگرام دیکھیں انشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ان کا یہ مرض بھی دور فرمائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں آپ. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام عمر, وزن شہر. نام رانی اور عمر 67. وزن 19 سٹون میرا بڑھ گیا 2 سٹون زیادہ. اچھا, فرمائیے سوال کیا ہے؟ سوال یہ میری ٹانگ جو ہے نا وہ سوجن اوپر آئی ہے بہت زیادہ, جا کے سوج گئی, میں چل نہیں پا رہی. کون سی والی ٹانگ ہے, لیفٹ رائٹ؟ رائٹ والی. تو میرے کو بہت درد دے رہی ہے, تو بہت ہی میں. کون سا حصہ؟ پنڈلی سوج گئی ہے, گھٹنا سوج گیا ہے, یا پاؤں سوج گیا؟ گوڈا سوج گیا ہے, اور درد ہے بہت زیادہ. یہ کتنا دن ہو گئے؟ یہ اس کو ہو رہا ہے ابھی, یہ ویک ہو رہی ہے. 1 ہفتہ ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ یہ جو ہے گوڈوں کا, آپ کے آپریشن کا تو نہیں کہا ڈاکٹر نے؟ نہیں, میرا آپریشن ابھی نہیں ہوا, ڈاکٹر کہتی تھی, میں نے نہیں کروایا. اچھا, آپریشن کا کہا تھا انہوں نے کہا تھا ہپ کا آپریشن کرا لو, تو میں نے نہیں کرایا. اچھا. تو اس کے علاوہ باقی آپ کو آرتھرائٹس تو نہیں ہے؟ ہے میرے کو اوسٹیوپروسس, آرتھرائٹس ہے میرے کو, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول کی ٹیبلٹس لیتی ہوں, اور سو بھی نہیں پاتی, وہ بھی ٹیبلٹ لے رہی. اس لیے آپ ایک تو آپ کو دیکھیں سارے باڈی کا وزن جو ہے آپ کے ٹانگوں پر پڑتا ہے, تو ٹانگوں میں اگر گھٹنوں میں جان نہ ہو, گھٹنوں میں سوجن ہو, تکلیف ہو, تو پھر اب اس کے لیے ہمیں ایک تو ویٹ کو لوز کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ گھٹنے کے علاج بھی آپ کو ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. اور شوگر ہے آپ کو؟ نہیں, میرے کو شوگر نہیں ہے. میرے ڈاکٹر کو میں نے پوچھا تھا, وہ بہت ہی شوگر نہیں تیرے کو. اللہ کا بڑا شکر الحمدللہ. پروگرام دیکھیں, باقی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. جی ناظرین کرام, جوابات کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ, پھر مزید کالز جو ہے ہم شامل کریں گے. ہماری بہن پروین اختر ہے, ان کی عمر 58 ہے, اور وزن جو ہے 11 سٹون ہے. 20 ان کی ایک بہو تھی, وہ بتا رہی تھی ان کی ساس کو تقریباً 20 سال سے الرجی ہے. جب بھی سردی جسم میں زیادہ لگتی ہے تو خارش ہو جاتی ہے, اور فیس پر ڈاٹ بھی پڑ جاتے ہیں. اسی طرح کھانے کے اندر اگر کوئی گرم مسالہ وغیرہ زیادہ استعمال کر لیں تو جسم پر جو ہے فوراً الرجی ہو جاتی ہے. اس کے حوالے سے کچھ ذکر کیا جائے تو دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پر یہ تلی کی حدت ہوتی ہے, تو اس میں ہمیں خاص طور پر ایسی چیزوں کا استعمال جس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کو کھانے کے اندر گرم مسالہ, اس سے پرہیز کرنا ہوگا. دوسرا سردی ہے, سردی کا علاج میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. ان کے جسم میں اندرونی طور پر جو ہے جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا, تو اس میں تلی کی حدت بڑھ جاتی ہے. تو
تو اب اس کے لیے ایک تو بہترین مفید ہے کہ دن کے اندر آپ کیا کریں، یہ شربت، اگر شوگر نہیں ہے تو شربت بزوری جو ہے وہ 1 ٹی اسپون جو ہے 1 ٹیبل اسپون 1 گلاس پانی کے اندر ڈال کر ان کو پلا دیا کریں. شربت بزوری یہاں آسانی سے مل جاتی ہے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ کیا کریں، دوسرا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ چیا سیڈ جسے ہم تخم ملنگا کہتے ہیں اور تخم ریحان بھی کہتے ہیں، وہ آپ لے لیں 1/2 ٹی اسپون 1 گلاس پانی کے اندر، اس کو خوب اچھی طرح مکس کریں اور اس کو آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں. آدھے گھنٹے کے بعد اس کو اس کے اندر اور پانی تھوڑا سا ڈال کر اس کو مکس کر کے وہ پانی جو ہے ان کو دن میں پلانا ہے، رات میں نہیں پلانا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. باقی ان کو انڈا مچھلی اس سے پرہیز کروانا ہے، اور دن میں ان کا کم سے کم بھی آپ کو 2 لیٹر پانی ان کو پلانا شروع کر دیں. یعنی آہستہ آہستہ، ایسا نہیں کہ پانی ایک ہی دفعہ میں صبح زیادہ پی لیں. پانی جب بھی پیئیں گے سپ سپ کر پیئیں گے تاکہ آپ کی باڈی کے اندر وہ پانی سرایت کر جائے، پانی آپ کی باڈی میں جائے. ایسا نہ ہو کہ زیادہ جلدی پانی پیئیں گے پیشاب زیادہ آئے گا، پھر بزرگ پریشان ہو جائیں گے. تو ان کے لیے کیا کریں، پانی دیں، نیم گرم پانی دیں لیکن سپ سپ کر کے پانی پیئیں. ایک بات. دوسرا یہ کہ پانی کم سے کم انہیں روزانہ 1.5 سے 2 لیٹر پانی پینا ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ دن کے اندر انہیں کیا کرنا ہے، آپ نے یہ جو چیا سیڈ ہے اس کو پانی کے اندر گھول کر کو پلانا ہے. اچھا، جب بھی اگر انہیں یہ کیفیت ہوتی ہے، ایک تو دن میں کھانے کے ساتھ ان کو دہی کا استعمال دن میں دیں، رات کو نہیں، دن میں کھانے کے درمیان میں، یعنی کہ کھانے کا شروع تھوڑا سا سالن وغیرہ روٹی وغیرہ جو بھی کھانا چاہتی ہیں وہ کھا لیں، پھر درمیان میں تھوڑا سا دہی کھا لیں، پھر آخر میں پھر سالن روٹی اپنی کھا لیں. تو اس سے انشاءاللہ ان کی یہ کیفیت کافی حد تک انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. دوسرا کام یہ کریں کہ ان کو رات کو میتھی دانہ 1 ٹی اسپون میتھی دانہ لے لیں، رات کو گھیلا کر لیں، صبح اٹھ کر جو ہے اس پانی کو پلا بھی دیں اور میتھی دانے کو کھلا دیں. یہ 3 مہینے کنٹینیوسلی یہ علاج کریں، اس کے بعد مجھے اس کا فیڈ بیک دیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کافی حد تک افاقہ ہوگا انشاءاللہ. ہمارے بزرگ تھے 85 سال کے منظور الحسن صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب پورا سن نہیں سکا، تو میں آپ کی فیملی سے کہوں گا کہ آپ ان کا سوال سن کر مجھے کال کر کے دوبارہ بتلا سکتے ہیں. ہمارے ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے سکینہ بیگم کے حوالے سے سوال کیا. ان کی عمر جو ہے 67 ہے اور 69 kg ان کا وزن ہے. بال گر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ ذکر کیا جائے. دیکھیں، بال گر رہے ہیں نا، تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے پہلے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے. بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا، اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے میرا قہوہ ہے وہ بڑا مفید ہے. اس میں کیا ہے، سونف 1 ٹی اسپون، اور اسی طریقے سے دھنیا 1 ٹی اسپون، اور دارچینی 3 انچ کا 1 ٹکڑا. اس کا قہوہ بنائیں. یہ قہوہ جو ہے انہیں صبح نہار منہ بھی پلائیں، رات کو سوتے وقت بھی پلائیں، شام کو ٹی ٹائم میں بھی ان کو یہ قہوہ پلائیں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ان کو کیا کریں کہ یہ جو فینو گریک آئل ملتا ہے، میتھی دانے کا تیل ملتا ہے، آن لائن آسانی سے مل جاتا ہے، آپ ریسرچ کریں، بہت آسانی کے ساتھ ہر جگہ پہ مل جاتا ہے. فینو گریک آئل کہتے ہیں میتھی دانے کا تیل. وہ تیل لے کر اما جی کے سر کا مساج کریں، لیکن ہتھیلی کے ساتھ نہیں. اکثر لوگ مساج کرتے ہیں ہتھیلی کے ساتھ. صرف جن کی بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، جب اسے ہم ہتھیلی سے مساج کرتے ہیں تو ان کے بال اور زیادہ ٹوٹتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے انگلی کے پوروں کے ساتھ آرام سے ان کے سر کا مساج کریں، سر میں آئل پابندی کے ساتھ لگائیں. اس کے علاوہ دوسرا کام یہ کریں کہ ہفتے میں 2 دفعہ اگر یہ کر سکیں کہ پیاز کا رس نکال لیں، اور پیاز کا رس جو ہے وہ اپنے سر کے بالوں کی جڑوں میں لگائیں. اور اس کا پیاز کا رس نکالنے کا بہت آسان طریقہ ہے. اس کو گریٹ کر لیں، یعنی اس کو کدوکش کر لیں پیاز کو، اور اس کا جو پانی نکلے گا اس پانی کو وہ کدوکش کر لیں، اور وہ جو اس کا پیسٹ ہوگا اس کو کسی چھاننی وغیرہ پر رکھ کر اس کو اوپر سے اس کو دبائیں، تو اندر سے جو ہے اس کا رس نکل آئے گا. وہ رس لے کر جو ہے اپنے سر کے بالوں کی جڑوں پہ لگائیں. تو اس سے انشاءاللہ العزیز ان کے بال جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو غذا کے اندر فش کا استعمال کروائیں. فش کاڈ فش ان کو استعمال کروائیں، سالمن فش استعمال کروائیں. اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ ایک نسخہ میں ذکر کرتا ہوں بزرگوں کے لیے، یہ بزرگوں کے لیے بہت مفید ہے. ان کے جسمانی جتنی کمزوری ہوتی ہے اس سے بھی دور ہو جاتی ہے، اور اس سے انشاءاللہ العزیز ان کی بالوں کی نشو و نما بھی اچھی ہوگی، اور ان کی جلد بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی. وہ کیا ہے کہ اسے نوٹ کر لیں. آپ لے لیں تمام بادام، اگر تمام جو ہے نٹس جتنے ہیں یہ سب لے لیں. اچھا، ان میں سے اگر کسی سے الرجی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. یعنی سب سے پہلے آپ بادام لے لیں، اخروٹ لے لیں، کاجو لے لیں، اور پستہ نہیں، بادام، اخروٹ، کاجو. اچھا، اس کے علاوہ آپ لیں گے پھول مکھانے 200 گرام، السی کے بیج 100 گرام، میتھی دانہ 100 گرام، اور اسی طرح سونف جو ہے اس کے اندر وہ بھی 100 گرام. ان تمام چیزوں کو پہلے توے پر یہ کڑھائی میں بھون لیں. صرف سوکھا بھوننا ہے، کوئی اس میں آئل وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے. آپ نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں. بھوننے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں، جوسر مشین کے اندر گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں. بنانے کے بعد جو ہے اس کو صبح ناشتے کے اندر اس کو استعمال کیا کریں.
اور یہ پابندی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں، اور بزرگوں آپ بھی استعمال کریں اور سکینہ بیگم کو بھی استعمال کروائیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز جس میں توانائی بھی محسوس کریں گے اور بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی اور مزید بال جو ہے گرنا بند ہو جائیں گے۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ زیادہ کیمیکل والے شیمپو کا استعمال نہ کریں اور زیادہ گرم پانی کا استعمال نہ کریں۔ یوکے یورپ میں رہنے والوں کے سر کے بال اس لیے زیادہ گرتے ہیں، یہاں ہم گرم پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو گرم پانی سے ہمارے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ جب بھی استعمال کریں سر میں پانی، سر دھونے کے لیے خواتین جن کے سر کے بال گرتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ پانی جو ہے بالکل نارمل اپنے جسم کو پہلے پانی وغیرہ ڈال دیں، سردی لگتی ہے انسان کو تو وہ پہلے اچھی طریقے سے گرم کر لیں اپنے جسم کو، جب پراپر ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے سر کو آرام سے دھو لیں، اور تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ہو، زیادہ بھی ٹھنڈا نہ ہو، ظاہری بات ہے ایسا نہ ہو سر میں ٹھنڈا پانی ڈالنے سے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، زیادہ ٹھنڈا پانی نہ ہو، مطلب آرام گرم نہ ہو، بس گرم نہ ہو، نارمل ہو جو برداشت ہو جائے، اتنے پانی سے سر دھویا کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کے سر کے بال بالکل بھی نہیں گریں۔ ہماری ایک اور اما جی، ہماری بہن ہے رانی، ان کی عمر جو ہے 67 ہے اور 90 kg ان کا وزن ہے، ان کے گھٹنوں میں، ان کے گھٹنے میں سوجن ہو رہی ہے، ایک ہفتہ ہو گیا تقریباً، ڈاکٹروں نے آپریشن کا بھی کہا ہے، لیکن آپریشن کرانے کا ان کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کو ارتھرائٹس بھی ہے، ان کا بلڈ پریشر بھی ہے، اس کے حوالے سے کوئی ذکر کیا جائے تو دیکھیں، ایک تو کام یہ کریں کہ آپ کے گھٹنے میں سوجن ہے، ایک کام نمک کا مساج کریں، یہ نمک کا مساج بڑا بہترین ہے۔ وہ بزرگ جن کے جسم میں، پاؤں میں، ہاتھ میں، جسم میں کہیں بھی سوجن رہتی ہے تو اس کا بہترین علاج نمک کی پوٹلی، میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ کیا کریں کہ آپ نمک لے لیں، تقریباً 1 کلو نمک لے لیں، وہ 1 کلو نمک لے کر آپ کڑھائی کے اندر اس کو گرم کر لیں، خوب اچھی طریقے سے، جب وہ گرم ہو جائے نا، اچھی طریقے سے گرم ہو جائے، اس گرم کو آپ تقریباً ایک موٹا کپڑا لے لیں، سوتی کپڑا لے لیں، موٹا کپڑا ہو، سوتی ہو، اگر پتلا بھی ہے تو آپ اس کو ڈبل طے کر لیں اور اس کے اندر سارا نمک ڈال دیں اور اوپر سے اس کو اچھی طریقے سے باندھ دیں تاکہ نمک باہر نہ گرے، یہ نمک کی ایک پوٹلی بن جائے گی۔ اس سے کیا کریں، آپ کے جسم میں جہاں جہاں درد ہے وہاں پر اس نمک کی پوٹلی کا مساج کریں آہستہ۔ اچھا، اس کو مساج کرنے کے بعد پھر آپ بیڈ پر ہی ہو تو اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی سکون بھی ملے گا، کافی راحت بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ کیا کریں کہ پھر آپ جو میں تیل کا تیل اور کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل، یہ 3 تیل، اور اسی طرح سرسوں کے تیل کے اندر آدھا پاؤ، 100 گرام لہسن کے اندر، 100 گرام تیل کے اندر، مسٹرڈ آئل کے اندر، سرسوں کے تیل کے اندر آپ آدھا پاؤ لہسن لے کر اس کو جلا دیں اور اس تیل کو جو ہے پھر چھان کر باقی جو 3 تیل ہے اس کے اندر شامل کر دیں، اس سے مساج کریں پابندی کے ساتھ، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ تکلیف جو ہے کافی حد تک افاقہ ہوگا۔ دوسرا آپ کام یہ کریں کہ آپ رات کو سوتے وقت آپ جو ہے ہلدی والے دودھ کے ساتھ، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، ہلدی والے دودھ کے ساتھ آپ 1 ٹی اسپون میتھی دانہ کھانا شروع کر دیں، 1 ٹی اسپون میتھی دانہ ہلدی والے دودھ کے ساتھ پابندی سے کھانا شروع کر دیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا زیادہ افاقہ ہوگا اور آپ کی تکلیف انشاءاللہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ آپ کا وزن زیادہ ہے تو وزن زیادہ کے لیے میرے قہوے سے مفید کوئی چیز نہیں، آپ کو غیر محسوس طریقے سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے لیے کیا کریں، سونف لے لیں، زیرہ لے لیں، ادرک لے لیں، دار چینی لے لیں، سوکھا پودینہ لے لیں یا فریش پودینہ بھی لے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے باقی جو ہے 2 عدد چھوٹی الائچی لے لیں، اجوائن لے لیں، اس کا قہوہ تیار کریں۔ یہ ساری چیزیں 1 ٹی اسپون میتھی، یہ جو دار چینی ہے اور ادرک ہے، یہ 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا یہ لے لیں، باقی اس کا قہوہ تیار کریں 2 کپ پانی ڈال کر، اور دن میں بھی اس قہوے کو پیئیں، رات کو بھی پیئیں اور صبح ناشتے کے بعد بھی پیئیں، 3 ٹائم یہ قہوہ پیئیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا وزن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ غذا میں تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، زیادہ جو ہے بادی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ جسم میں جب بھی دردیں بڑھتی ہیں، ارتھرائٹس ہے، تو اس کے لیے تو میتھی دانے کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے آپ نے خاص طور پر اپنا یہ مساج کرنا ہے، تو آپ یہ دیکھیے گا انشاءاللہ کافی حد تک آپ کو افاقہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ماشاءاللہ آج کے پروگرام کے جتنے ہمارے پاس سوالات آئے سب کے جوابات میں دے چکا ہوں، اور میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو آسان سے آسان، آج کی تاریخ تک میں نے اپنے پروگرام میں کتنا عرصہ ہو گیا، میں نے کبھی کوئی ایسی مشکل چیز نہیں بتائی جس سے UK یورپ میں رہنے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اور وہ چیز ان کو میسر ہی نہ ہو تو وہ بیچارے علاج کیسے کریں گے۔ اور خاص طور پر میں جوانوں کو زیادہ غذاؤں کے بارے میں نہیں کہتا، ان کو کہتا ہوں صرف اور صرف اپنے کھانے پینے کے اندر اعتدال پیدا کرو، فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرو، زیادہ کوشش کرو گھر کے کھانے کھاؤ، سادے کھانے کھاؤ، آرٹیفیشل چیزوں سے، ڈبوں والے کھانوں سے، فروزن کھانوں سے، ان سے پرہیز کریں۔ اور ماں یہ چاہتی ہیں ان کے بچے صحت مند رہیں اور
اسکول سے آنے کے بعد بچوں کو وہ کیا کھلاتی ہیں، اس پر سب سے زیادہ غور کرنا چاہیے۔ وہ مائیں جن کے بچے کمزور ہو رہے ہیں، جن کے بچوں کی بھوک خراب ہوتی ہے، انہیں سب سے پہلے جو بات غور کرنے کی ہے، ایک تو بچہ ان کا صبح ناشتہ کر کے جاتا ہے یا نہیں جاتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بچہ اسکول سے واپسی آتا ہے تو بچہ کیا کھاتا ہے، سب سے پہلے آپ اس کو کیا دیتی ہیں، کیا آپ صرف کھانا اس کے سامنے رکھ دیتی ہیں یا آپ اس کو جو ہے تھوڑی سی زبردستی، بچوں کے ساتھ تو زبردستی کرنی پڑتی ہے ماؤں کو، یا اس کے ساتھ تھوڑی سی زبردستی آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی آپ جو ہے ایکٹیویٹیز کریں تو بچوں کی بھی صحت بہتر ہو جائے گی۔ اور پھر رہی بزرگوں کی بات، بزرگوں کی جو ہے سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی اولادوں پر۔ اولادوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے قدر نصیب فرمائے، اور جو ہمارے بزرگ حیات ہیں ہمیں ان سے دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یعنی کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، تمام ہی بیماروں کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔